الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس میں خیر اور شر دونوں پہلو رکھے، راحت اور رنج، تکلیف اور آرام. اللہ تعالیٰ نے دونوں بازوؤں کو اس دنیا میں رکھا ہے. کیونکہ اس عالم کا بنانے والا اور نقشوں کو، حقیقتوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے. اس لیے وہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں چین اور سکون کس سے ملے گا. ہماری عقل ہمیں کچھ بھی بتلاتی ہو کہ اسباب میں جاؤ گے تو سکون ملے گا، یا ہمارا مائنڈ جو کہہ رہا ہے اس پہ چلیں گے تو ہماری ترقی ہوگی، پروگریس ہوگا. یہ خام خیالی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہی ہے، بنانے والا بھی وہ، تو اس کو پتا ہے کہ اس عالم میں تم کیسے چین اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو. اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، واقعتاً ہر انسان چین کو ترس رہا ہے. ایک ایک گھر کے اندر 4 5 آدمیوں کو اس طرح سے موت کے گھاٹ اتار دینا کون سی انسانیت، جس کو سن کر ہر انسان چاہے کتنا ہی سخت قسم کا کیوں نہ ہو، دل آدمی کا کہاں پھٹتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. ایک انسانیت کا تقاضا ہے.
کہ انسان اتنا سخت ہو گیا، اتنی بے رحمی. آج دنیا کا ہر فرد پریشان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا میری یاد میں تمہیں سکون مل سکتا ہے، مجھے یاد کرو گے تو تمہیں چین ملے گا، تمہاری حالتیں میں بدل دوں گا میری یاد کے اندر. لیکن مجھ سے اگر تم بھاگو گے تو یاد رکھو پوری دنیا چھان مارو، پوری دنیا کی دولتیں لٹا دو، تمہیں چین اور سکون ملنے والا نہیں. میرے بھائیوں، ہم ابھی صرف ظاہر پرستی پہ رکے ہوئے ہیں، ریالٹی پہ آئیے، ریالٹی پہ آئیے، قرآن کی تعلیمات پہ آئیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دل تو مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے. یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہ الفاظ قرآن کے ہیں، بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ گرامر کے لحاظ سے ترجمہ میں کر رہا ہوں. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اور چیزوں کے پیچھے پڑنا اور دنیاوی ظاہری نقشوں کے پیچھے چین و سکون کو تلاش کرنا یہ تو ایسا ہی ہے کہ پیسہ گم ہو گیا ہے گھر میں اور باہر تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ باہر اجالا ہے. کیا ہوا؟ ایک آدمی کا پیسہ گم ہو گیا ہے گھر میں، لیکن گھر میں اندھیرا ہے. اب وہ تلاش کر رہا ہے باہر، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی موجود ہے. یہ خیالتو محالتو دونوں، یہ تو پاگل پنا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. یہ تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو یہ نہیں کہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ذکر کے فائدے کے اندر صرف اتنا ہی ہوتا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بس کافی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خلاق عالم ہمارا رب کائنات ہمیں یاد کرے. دنیا میں اگر تھوڑا سا 5 سال یا 3 سال کا عہدہ رکھنے والا پرائم منسٹر یا ممبر آف پارلیمنٹ کسی کا نام لے لیتا ہے تو پھولے نہیں سماتا آدمی ہے. اگر ملاقات ہو جائے تو اس کو شرف سمجھتا ہے کہ ارے ہم تو پرائم منسٹر سے ملے تھے. اپنی سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھنچواتا ہے کہ کھینچ لے. اور یہاں قرآن اعلان کر رہا ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. رب کائنات فرما تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میرے بھائیوں، ذکر کی حقیقت ہے کیا؟ ذکر کے معنی یاد. کسی آدمی کا فون آ جاوے اور آپ یوں میں ابھی ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ کا فون آ گیا، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ہمیں یاد کرنے والا کوئی تو ہم. اللہ رب العزت نے اپنی یاد کو ایک بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے. ہاں یاد رکھو میرے عزیزوں، اللہ کو یاد کرنا. آپ بیٹھے ہیں یا اللہ، آپ اس طرح سے بول رہے ہیں
کہ آپ نے یاد کیا اللہ، آپ اللہ بولے ہیں، ادھر بھی آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے اوپر، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو؟ آج ہمارے کتنے وقت کے حصے غفلت کے اندر جا رہے ہیں، ذکر کے مقابلے میں غفلت ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے بھول جانا۔ آپ کو یاد نہیں تھا، آپ کو یہ کام کہا تھا، میں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھول جانے کی مذمت بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان لوگوں کو اپنی ذات سے بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا، وہ تو فاسق ہے۔ تو یاد ذکر یہ مطلوب شرعی ہے، اور ہر حال میں ذکر عبادت ہے، یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کثرت سے کرو، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام، ہر حال میں۔ نماز ہر حال میں نہیں پڑھنا، 5 دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا حرام ہے، نہیں۔ نماز کتنی بڑی عبادت، فرض ہے نماز، فرض، لیکن دن میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، منع ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو، سورج سر پہ ہو اور سورج ڈوب رہا ہو، ان اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ جیسی عبادت کا سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام، سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن، بقرہ عید کے دن، اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ 5 دن پورے سال۔ حج تو کہا کہ انہی دنوں میں ہوگا، زکات اور صدقات کا اتنا خرچ کرو کہ خود بھی مانگتے نہ ہو جاؤ، اس میں بھی کہا گیا، نہیں پتا ہے، ایسا نہیں کہ پورا نکال لیا اور پھر دوسرے دن خود مانگتے ہو گیا، نہیں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر ایک لمٹ بتائی، لیکن ذکر خداوند بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی لمٹ نہیں، ہر وقت آپ ذکر کریں۔ آپ کہیں گے ٹوائلٹ میں جاؤ تو وہاں زبان سے ذکر نہیں ہو، دل اگر آپ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ٹوائلٹ کے اندر اس کی مثال حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ اگر آپ کے پاس کوئی تعویذ ہے اور تعویذ کسی کاغذ میں لپٹا ہوا ہے اور وہ گلے میں لٹکا کے گئے ہیں استنجا خانے میں، کوئی غلط نہیں، ہاں حروف باہر دکھ رہے ہیں تو کہا کہ ایسا مت لے کے جاؤ، منع ہے۔ تو دل بھی تو اندر ہے، اگر اس میں ذکر ہو رہا ہے اندر کوئی بات نہیں، زبان سے ٹوائلٹ میں ذکر نہیں کر سکتے۔ تو ذکر ہر حال میں عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت۔ ترمذی شریف کی ایک روایت جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، سنو میں تمہیں سب سے افضل عمل بتاؤں، ایسا عمل جو سب سے افضل ہو، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور تمہارے رب کے پاس وہ بہت ہی زیادہ پیور اور پاکیزہ ہو اور بڑھنے والا عمل ہو۔ 2 تشریح کی ہے، زکات کے تو 2 معنی ہے، پاکی کا بھی معنی، بڑھنے کا بھی معنی۔ کہا ایسا عمل جو تمہارے رب کے پاس ایک تو صاف ستھرا بھی ہو
اور دوسرا بہت زیادہ انکریز ہونے والا ہو، بڑھنے والا عمل ہو۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجے کو بلند کرنے والا سب سے زیادہ ایسا عمل جو تمہارے درجے کو بلند کرے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یا وَخَيْرٌ، اور وہ تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے کے بھی مقابلے میں بڑھیا ہو۔ آپ سوچیے صحابہ کرام کو بھی شوق پیدا ہو گیا ہوگا، جیسے آپ کے دل میں آیا ہوگا وہ عمل کون سا ہوگا جس میں حضور اتنی ساری ورچیوز بتلا رہے، اتنی زیادہ فضیلت بتلا رہے کہ ایسا عمل جو تمہارے ایک تو بہترین افضل عمل، ایک دوسرا تمہارے رب کے نزدیک بڑھنے والا اور بہت صاف ستھرا، اور تیسرا یہ کہ تمہارے درجے کو بلند کرنے والا، چوتھا یہ کہ اللہ کے راستے میں تم سونا چاندی خرچ کر دو، اس سے بھی زیادہ بڑھیا، اور اس سے بھی بڑھیا کہ تم لوگ تمہارے دشمن سے ملو، تم ان کی گردن مار دو اور وہ تمہاری گردن مار دے، یعنی جہاد، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے جس میں جان چلی جائے آدمی کی۔ ان ساری چیزوں سے بہتر عمل ہے وہ بتاؤں آپ کو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے بتا دیجیے۔ قال ذکر اللہ عز وجل، کہا اللہ کا ذکر کرنا۔ ہم سوچیے اللہ کا ذکر کتنا قیمتی ہے۔ ہم سوچے کہ صبح سے ابھی تک میں ہم لوگوں نے کتنوں نے قرآن کی تلاوت کی، کتنوں نے ذکر کیا، کتنا نے درود شریف پڑھا، جمعہ کا مبارک دن ہے، یہ ذکر ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ذکر کی کتنی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی آدمی نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، یہ ہے کہ تو دنیا کو اس حال میں چھوڑے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو، تر و تازہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کی شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت اسلام کے جو احکام آپ نے بہت بیان کی، میں نے بہت سنے، لیکن مجھے آپ ایک ایسی بات بتلا دو کہ جس کو میں پکڑ کے رکھ لوں۔ حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، کا یہ ہے تر و تازہ تیری زبان ذکر ہے۔ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہم نے ذکر کو کیا سمجھ لیا؟ وقت ملا تو کر لیں گے، وقت نہیں ملا تو رہنے دیں گے، ہے چلو مسجد میں بیٹھے تو ٹائم مل کر تھوڑا ذکر کر لو۔ گھر میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو رب ہمارا مسجد میں ہے مالک، وہ ہمارے گھر پہ بھی ہمارا رب ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جیسے ذکر مسجد میں آ کر یاد آتا ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد گھر پہ بھی ہونی چاہیے، بیوی بچوں میں بھی ہونی چاہیے اللہ کی یاد۔ آج میرے عزیزوں غفلت بہت بڑھ گئی، یہ جتنی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نسیان طاری ہو گیا، غفلت طاری ہو گئی، کیونکہ اسباب غفلت بہت زیادہ ہم نے بڑھا دی، اسباب غفلت ہم نے گھر کے اندر بہت زیادہ کر دی، اس لیے ذکر کی توفیق بہت کم ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس کو رسالہ قشیریہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیری امت کو وہ دیا ہے جو کسی اور امت کو نہیں دیا۔ اس نے جبریل امین نے عرض کیا حضور سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تیری امت کو وہ دیا ہے جو کسی اور امت کو نہیں دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ کیا ہے وہ؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو یہ بات نہیں فرمائی، کسی اور امت کو نہیں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنی غفلتوں کو دور کریں، غفلتوں سے باز آئے، اپنی زندگی کے اندر اوقات کو مقرر کریں کہ ہمارا اتنا وقت اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا الناس ارتعوا فی ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں کچھ چر لیا کرو۔ چرنا جانتے ہیں؟ گھاس کھانا، ہاں چرنا کس کو کہتے ہیں؟ جانور جو چرتا ہے کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا ہے، اسی طرح سے تو چلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جنت کے باغوں کے اندر چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات ہیں کیا؟ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا مجالس الذکر، ذکر کی مجلسیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے باغات ہیں۔ ہم لوگ صحیح معنی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری مجلس ذکر کہاں ہوتی؟ ذکر کی مجلس کہاں ہو رہی؟ ہماری یہاں رواجی دین ہے۔ ابھی میں یہاں آ رہا تھا نماز پڑھانے کے لیے، ابھی جمعہ کے لیے آ رہا تھا، میں بھی شیخ صاحب کا فون آیا، کہا مفتی صاحب ایک عجیب بات دیکھی۔ ایسا کیا دیکھا یار؟ بولو۔ بڑے میاں عمر والے نے کہا کہ ایک جنازے میں گیا، میں قریب میں کھڑا ہو گیا قبر کے، تو دیکھا کہ میت کے ساتھ سورہ یاسین کو بھی رکھا گیا۔ کہا میں نے زندگی میں یہ دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ زندگی میں پڑھا ہوگا تو کام لگے گا، وہاں 100 قرآن رکھ دو قبر کے اندر، کیا فائدہ ہوگا؟ جس نے زندگی پر قرآن نہ پڑھا، قرآن سے کوئی رشتہ نہیں رکھا، اور وہاں قرآن رکھا جا رہا ہے، سورہ یاسین رکھی جا رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کچھ تو اس کی تعظیم کرتا۔ آدمی کا جسم پھٹے گا، اندر بدبو ہوگی، کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس طرح سے کتابیں رکھنے سے فائدہ ہونے والا؟ زندگی بھر تو حضور کی باتوں کو ہم نے سنا نہیں، عمل کیا نہیں، کوشش کیا نہیں، اپنے دل کے اندر ذکر اللہ کو جگہ نہیں دی، اور اب مرنے کے بعد آدمی قبر میں رکھ رہا ہے سورہ یاسین اور سورہ تبارک۔ آپ بتاؤ کیا فائدہ ہو؟ بہت ساری چیزیں رواجی ہو گئی، لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ چلنے دو، ہونے دو۔ ایسے یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے، پہلے علماء سے پوچھو کہ کیا شریعت میں یہ چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ دیکھو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں آخری آیتیں روایت سے ثابت ہے کہ قبر کے سر کے اوپر سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھو اور پاؤں کے اوپر آخری آیتیں پڑھو۔ یاسین پڑھنا ہو تو پڑھو اپنے طور پر، کوئی بات نہیں، لیکن قبر کے اندر سورہ یاسین رکھنے کا کیا فائدہ؟ زندگی بھر تو اس کو پکڑا نہیں تھا۔ یہ حال ہمارا ہے۔ ذکر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دل کے اندر اللہ کو بسا، اگر ٹھوکر بھی لگی تو اللہ کا لفظ نکلے، ہے اللہ کا لفظ نکلے، کوئی خوشخبری ملی تو الحمدللہ نکلے، کوئی کسی کو وعدہ کرے یا فیچر کی کوئی بات کرے فوراً انشاءاللہ نکلے، کوئی اچھی خبر ملے ماشاءاللہ کا لفظ نکلے، یہ اصلی ذکر ہے۔ ہاں
باقی یاد رکھو ذکر دو طرح کا، ایک ذکر لسانی، ایک ذکر قلبی۔ ذکر لسانی جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد 3 تسبیحات پڑھنا، یہ کیوں ہے؟ یہ تو ذریعہ ہے پہنچنے کا ذکر قلبی تک۔ مقصد تو ذکر قلبی ہے، اصل تو دل کا ذکر ہے کہ ہر حال میں آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا، یہ ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیحات کی پابندی کرو، پابندی کرتے 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 آدمی میں وہ ملکہ ہو جائے گا کہ وہ صحیح ذکر حقیقی تک پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو، ذکر کے بہت فوائد ہیں۔ حافظ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 فوائد لکھے اپنی کتاب کے ذکر کے، 100 فوائد۔ آخر ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو ذمہ دار مہیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 نمبر کو ساتھ رکھا، علم اور ذکر۔ اگر علم ہے ذکر نہیں ہے دیکھ جائے، ذکر تو ہے علم نہیں ہے تب بھی پھنس جائے۔ ان دونوں کو ساتھ میں رکھا تاکہ بیلنس باقی رہے۔ نمبر میں کیوں اس کو شامل کیا؟ اصل تو میرے بھائیو یاد رکھو ذکر ہے۔ ہاں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ایک آدمی آپ کو کبھی فون نہیں کرتا، 2-4 سال کے بعد کبھی کبھار کچھ کام آیا تو کہے گا ارے تو آپ یہ تو ضرور کہیں گے کہ کیا بات ہے، بہت مدت کے بعد ہماری یاد آئی، کچھ غرض ہوگی اس لیے کہیں گے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم لوگوں کے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ منفعل مزاج کے لوگ ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی کا فون سال میں یا کبھی کار آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے آج یاد آئی ہماری، ایسا کہتے ہیں۔ تو وہ رب ذوالجلال جس کی نعمتوں میں ہر گھڑی ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر گھڑی کیا اس کی یاد نہیں ہونی چاہیے؟ آدمی لقمہ کھا رہا ہے، کھا اس وقت کبھی اس کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی دین ہے، میں کیا اس لائق ہوں کہ میرے پیٹ میں جاتے تو خدا دے رہا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کرو، ایسی محبت کے ہر گھڑی اللہ کی یاد آتی ہے۔ دنیا کا ایک عاشق اپنی معشوق کی یاد کے اندر ہر گھڑی اس کا نام لیتا رہتا ہے کیونکہ وہ دل میں بسی ہوئی ہے اس کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی بسنی چاہیے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہوگا اللہ کے ذکر ہی سے۔ اب ہماری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزر رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ چین اور سکون ملے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری شادی اس کے پاس ہے چین اور سکون کی۔ ہاں، جو دل کا سکون ہے، یہ جتنی بھی چیزیں سب اسباب ہیں، بڑے سے بڑا آپ فریج لے آئے، ایئر فون لے آئے، جو کچھ بھی لے آئے، یہ تو سب اسباب ہے، لیکن سکون دل میں ہوتا ہے، سکون اندر رہتا ہے، اور یہ اس کے قبضے میں ہے۔ دل کے اندر ایمان رہتا ہے، وہیں پر سکون بھی ہوتا ہے۔ ایمان اور سکون کا دونوں کا تعلق ہے، اس لیے کہ لفظ ایمان بنا ہے امن سے۔ لفظ ایمان عربی گرامر کے اعتبار سے بنا ہے امن سے، اور امن کہتے ہیں چین اور سکون کو، اور وہ بھی یہیں پہ رہتا ہے۔ یاد رکھو، جس کو خدا سے تعلق ہوگا تو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے وہ مطمئن ہوگا کہ میرا رب ہی تو کر رہا ہے، کچھ بھی ہوگا دنیا میں تو وہ تو اللہ ہی کر رہا ہے، وہ ہمیں کبھی غارت نہیں کرے گا، وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک تو ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی، ہمارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا۔ بعض اللہ والے ایسے، کسی نے کہا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ مارکیٹ میں کھڑے کھڑے سامان بیچ رہا ہے، لیکن اس کے دل پر میں نے توجہ کی تو 1 منٹ کے لیے وہ اللہ سے غافل نہیں تھا۔ اور ایک آدمی کو دیکھا کہ کعبہ کے سامنے ہے اور کیا کیا گر گرا رہا، لیکن دل کو دیکھا تو خالی تھا اللہ کی یاد۔ تو دنیا کی سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ جس طرح سے ہمارے اندر پیدا ہو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہمارے بڑوں نے جو ترتیب بنائی ہے، یہ ترتیب کوئی ٹیمپرری نہیں ہے، وہ اس لیے ہے
مقصود تک پہنچانا ہے، مقصود تک پہنچنا ہے ہم کو۔ اس لیے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 3 دن 4 مہینے 40 دن کی سڑک پھرت، یہ تو اس کام کی علی بات آسان۔ الفابیٹ سمجھتے ہیں ابھی سی ڈی جس کو کہتے ہیں، ابھی سی ڈی کے بعد تو آگے کے بہت بڑے کام ہیں۔ ہاں، اس لیے یہ ذکر اللہ جو زبانی ہم کر رہے ہیں یہ اصلی ذکر تک پہنچانے والا ہے۔ اور اصلی ذکر کیا ہے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رسالہ قشیریہ کے اندر لکھا ہے کہ وَمَا التَّسْبِيحُ وَلَا تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ أَذْكَارِ اللِّسَانِ إِلَّا وَسَائِلٌ لِتَحْقِيقِ الْغَایَةِ الْمَطْلُوبَةِ أَلَا وَهِيَ الطَّاعَةُ وَالتَّقْوَىٰ۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے اور بڑے تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ تسبیحات، قرآن کی تلاوت اور جتنے بھی زبان کے اذکار ہیں یہ سب کے سب ذریعہ ہے پہنچنے کے لیے ایک مقصود تک، اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا تقویٰ۔ ذکر کرتے 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 آدمی تقوی تک پہنچتا ہے، ذکر کرتے کرتے اللہ کی طاعت تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ زبان سے تو تسبیح کر رہے ہیں لیکن دوسری چیزوں کو، حرام چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ہی چنی تسبیح کے دارد اثر۔ اسے اللہ والے نے یہ کہا، بر زبان تسبیح، زبان کے اوپر تو تسبیح چل رہی ہے، اور وہ در دل گاؤ خر، دل کے اندر تو گائے اور گدھے کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہی چیزیں گھوم رہی ہے، مارکیٹ اور یہ اور وہ۔ ایسی تسبیح سے کیا اثر ہو؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، وہ مجدد، واقعتاً مجدد تھے۔ وہ فرماتے ہیں بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ہی تمہیں تسبیح ہم دارد اثر۔ کہا زبان کے اوپر تسبیح اور دل کے اندر گائے اور گدھے اور بیل کا سب خیال آ رہا ہو، کہا یہ تسبیح بھی خالی نہیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ، اس لیے کہ زبان تو مشغول ہے اللہ کی یاد میں، یہ دھیرے دھیرے دل تک پہنچ جائے۔ تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تسبیحات ہیں، تلاوت قرآن ہے یا زبان کے جتنے بھی اذکار ہیں، یہ سب ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ آدمی جب کسی کی یاد میں پھنس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا کہنا مانتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے۔ ایک محبوبہ نے اپنے عاشق کو کہا فون کے ذریعے کہ دیکھ فلانے ٹائم کے اوپر میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، تو فون کے اوپر تو رہنا، ہم دونوں شیر بات چیت کریں گے، ٹائم پاس کریں گے۔ وہ آدمی بیچارہ اپنے کام پہ لگتے اور لیتا یا وہ ٹائم گزرتے، اور وہ محبوبہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تیری نزدیک میری کوئی قیمت نہیں، میں نے تو تجھے ٹائم بتایا، اس وقت تو غافل رہا۔ میرے بھائیو، ہمارا حال بھی ایسا ہے، اگر آدمی کو اللہ کی یاد ہوگی تو وہ گناہ سے بچے گا۔ کوئی جا رہی ہے اس طرح سے، آپ کی نظر پڑی، آپ نے سوچا میرا رب مجھے دیکھا، آپ نے سوچا کہ فلانے کو میں سلا دوں یا فلانے کو لوٹ لوں یا فلانے کا یہ نقصان پہنچا دوں، دل میں آیا کہ میرا رب تو جانتا ہے میرے خیالات کو پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا میں نے کر لیا تو پھر میری پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے تو آپ کو روک رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ہمارا ذکر کام کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تب بھی کرتے تو رہنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ دروازہ کھل جائے گا۔ ہاں، رسالہ قشیریہ کے اندر لکھا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ حامد اسود فرماتے کہ میں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا ایک سفر کے اندر، ہم ایک ایسی جگہ کے اوپر رکے جہاں بہت زیادہ سانپ تھے، نام سنتے ہی آدمی کی ہوش اڑ جاتے،
بہت زیادہ سانپ تھے. ہم نے شیخ نے اپنا پیالہ تھا وہاں پہ رکھ دیا اور بیٹھ گئے, میں بھی بیٹھ گیا. جب رات کو خوب ٹھنڈک ہوئی, ہوائیں چلنے لگی تو وہ سانپ نکلنے شروع ہوئے. تو میں نے شیخ کو آواز دی, کہا کہ اللہ کا ذکر کرو, چلاؤ مت, اللہ کا ذکر کرو. کہتے میں نے ذکر کیا, پھر دوبارہ آئے سانپ. میں نے دوبارہ شیخ کو آواز دی کہ شیخ اس طرح کہا کہ ذکر کرو چلا. صبح تک اسی طرح سے چلتا رہا. جب صبح ہوئی اور ہم اس جگہ کو چھوڑ کر چلنے لگے تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ شیخ کے بدن سے لپٹا ہوا تھا, وہ نیچے گرا. بہت بڑا سانپ جو ان کو لپٹا ہوا. میں نے کہا کہ حضرت اس کا کوئی احساس آپ کو ہوا اس سانپ کا؟ کہا میری زندگی میں آج کی جو رات گزری ہے سکون کے ساتھ, آج تک نہیں گزری. اگر ہم اللہ کی تابعداری پہ آ جاوے میرے عزیزوں, تو یہ بھی تو مخلوق ہے اللہ کی. اللہ کی مخلوق ہے, چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو, چیتا ہی کیوں نہ ہو, سانپ ہی کیوں نہ ہو, سب اللہ کی مخلوق ہے. جی نے کہا کہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنا. یہ بیماریاں آتی جاتی رہے گی, اسی طرح سے اب زندگی گزرتی ہے. کان کھول کے سن لو, ایسی زندگی گزرے گی. ہم لوگوں کو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں. اپنی زندگی کے کچھ ایسے اوقات مقرر کر دو جس میں ہم اللہ کی یاد میں لگے رہیں, اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہیں. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے, پکارتا ہے, یا عبدی ماں انصفت, اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذکرک وتنسانی, میں تو تجھے یاد کرتا ہوں کہ تو ابھی آ جائے, تو ابھی آ جائے, لیکن تو مجھے بھول جاتا ہے. وَأَدْعُوكَ إِلَيَّ وَتَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِي, میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں, تو دوسروں کے پاس جا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے بلاتا ہوں اپنی طرف کہ تو آ جا ادھر, اور تو دوسروں کے پاس جا رہا ہے. وَأَذْهَبُ عَنْكَ وَأُذْهِبُ عَنْكَ الْبَلَايَا, تجھ سے تکلیفوں کو میں دور کرتا ہوں, پریشانیاں میں تجھے تیری میں دور کرتا ہوں. اور تو ہے کہ گناہ پر اڑا ہوا ہے, تیرے گناہ نہیں چھوٹ رہے. یا ابن آدم ما تقول عندک اذا جئتنی, اے آدم کے اولاد, جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھی اور تو غیروں کو یاد کر رہا تھا. آج انسان اسباب کو تو مانتا ہے کہ ارے انہوں نے کر دیا, انہوں نے کر دیا, لیکن خدا جو دلوں میں باتیں ڈالنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچا. اس لیے میرے بھائیوں ہر حال میں ذکر کرو. اور اصل ذکر کیا ہے؟ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کرو. کہ یہ بکثرت ذکر کرنے والا بندہ کب کہلاتا ہے؟ آدمی اللہ کا ذکر کثیر کرنے والا کب کہلائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے وہ دعائیں اگر آپ نے یاد کر لی اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ ذکر کثیر میں کرنے والے ہو گئے. ذکر بہت زیادہ ذکر کرنے والے. کھانے کی دعا سب کو معلوم ہونا چاہیے, کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے وہ. اسی طرح سے استنجا خانے میں جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, مسجد میں جانے کی نکلنے کی دعا, یہ جو کچھ بھی دعائیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ یہ ذاکرین اللہ کثیرا. ہاں, اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنے والا وہ ہے. صرف تسبیح پڑھ لی, یقیناً یہ ذکر اس کا انکار نہیں, لیکن اس ذکر سے مطلوب کیا ہے؟ حضور کی ساری سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے. حضور لوگوں سے ملتے تھے تو کس طرح مصافحہ ہوتا, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے
کہ آدمی سونے سے پہلے اس طرح سے قبلے کی طرف سے دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس طرح سے اٹھا کر قل هو اللہ، قل بالفلق، قل بالناس سورتیں پڑھ کے پہلے سر پہ پھر چہرے پہ پھر آگے کے بدن پہ پھونک مارے، ایسا 3 مرتبہ کر لے، پھر قبلے کی طرف اس طرح سے رائٹ سائڈ کے اوپر سو جائے دعا پڑھتے پڑھتے. یہ طریقہ. اب دیکھیے سونا تو سب کو ہے، کون نہیں سوتا ہے بتاؤ؟ ہر انسان سو رہا ہے، لیکن یہ سونا اگر حضور کے طریقے کے موافق ہو گیا کوئی عبادت بن گئی، اور اگر اپنی مرضی سے وہ بیچارے کتنے لوگ بوڑھے سوتے. حالانکہ یہ سونا مکروہ ہے، منع ہے. اسلام میں تو سنت طریقہ یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح سوتے تھے، جس کو استراحت اور راحت کہتے ہیں، راحت کا سونا. ایسا سونا تھوڑا غفلت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ دل وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ سونے کے طریقے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں صبح شام کی پڑھی ہے، پڑھائی ہے، سکھائی ہے، اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو وہ ذکر کثیر کرنے والا. آج میرے عزیزو، امت کا ہر فرد پریشان ہے، اس کی پریشانی کی بات، پریشانی کا علاج یہی ہے جو خدا نے بتلایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. دلوں کو اطمینان اگر آپ کو چاہیے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں سے لگ کے ذکر کیجیے. اللہ اللہ سوچیے، اور اپنے دل کو بھی سوچے کہ وہ بول رہا ہے اللہ اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ رہیے. یہ ہے ذکر اللہ. اگر صرف زبانی تسبیح کریں وہ بھی فائدہ دے گی، لیکن اب آگے بڑھیے، دعائیں سیکھیے اور اپنے دل سے اللہ کو یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اس کے تو میرے عزیز و فوائد جیسے میں نے عرض کیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ فوائد بتلائے ذکر کے، اللہ کا ذکر کرنے کے اتنے فوائد. اور مقصود یہی ہے، آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو دوستی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد کرے. کبھی کبھار فون کر لیا کرے، جس سے دوستی میں کہتے یار تم تو کبھی یاد ہی نہیں کرتے. کارے کرتے ہیں آپ کو، کبھی آج تک تو فون نہیں کیا آپ نے. پھر اللہ کی یاد بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.